الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا، اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جورو، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشان عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے عقیدت رمضان۔ ناظرین دیکھتے ہی دیکھتے آج 13ویں سحری کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور 2 دن بعد نصف رمضان جو ہے مکمل ہو جائے گا اور پھر 5 روزے کے بعد تو پھر رمضان شریف اتنی تیزی سے گزرتا ہے جو طاق راتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اگر ایک رکاوا رمضان ہے نا تو یہ صرف 7 دن کا ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں 7 دن میں بلکہ مزید جو باقی دن ہے اس میں عبادتیں کرنے والا بنائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور کیونکہ اس وقت ایک ملک اور عالم اسلام ایک کشیدگی کی حالت سے گزر رہا ہے، میں اپنے SNN کے ویورز کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنی رمضان المبارک کی خاص دعاؤں میں ہمارے ملک پاکستان اور عالم اسلام کے لیے جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کے امن و امان کے لیے خصوصی طور پہ عالم اسلام کو اور ہمارے ملک پاکستان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں اور ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور وہی روزانہ کا لفظ میں کہنا پسند کرتا ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن ایک پروفیشنل ورڈ ہے، اصل میں یہ عقیدت رمضان کی ہماری ایک مذہبی جو ہے یہ سمجھے کہ محفل ہے اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہم مہمان آئیں یہاں پہ عالم اور علم کا سیگمنٹ ہو، ہمارے ثنا خواہ آئیں اور ہمارے SNN کے ویورز جو بھی ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو یا انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہو، یوٹیوب لائیو پہ دیکھ رہے ہو، فیس بک پہ دیکھ رہے ہو سچل ٹائمز کے پیج پہ یا یوٹیوب پہ ہمارے سچل ٹائمز کا جو چینل ہے اس پہ دیکھ رہے ہو، آپ جب دیکھیں تو آپ کا وقت برباد نہ ہو بلکہ آپ ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور نیکیاں جو ہیں کمائیں۔ آئیے پروگرام کے پیٹرن کے مطابق جو ہے اپنے پینل کا آپ کو تعارف کرا دوں۔ ہمارے بہت ہی محترم جناب قاری حافظ شکیل نقشبندی صاحب جو روزانہ ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ دعائیں صاحب۔ حافظ صاحب آج آپ کی آواز مجھے تھوڑی سی بہتر لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ بس انشاءاللہ آگے کرم ہوگا آپ کی دعا۔ کرم، بالکل کرم ہے۔ تو کوئی علاج کیا ہے؟ وہ جو پان کھاتے ہیں عرق کا ہوتے ہیں نا ناخواں وغیرہ حضرات، اور یہ کیونکہ آپ کو تو بہت زیادہ اس چیز میں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ جی اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں قاسم بھائی، باقی جو مالک کی مرضی ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی جس طرح سے آپ ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک جو ہے سناتے ہیں ہمیں،
ایک جو ہے کیف طاری ہو جاتا ہے. الحمدللہ محبت ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے. آمین. اور آج جو ہے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری پیاری دو بہنیں ساتھ ہیں. ایک سے تو آپ پہلے بھی مل چکے ہیں, ہم نے انہیں پھر جو ہے آج انوائٹ کیا کہ آپ نے آنا ہے. ہماری پیاری بہن, چھوٹی بہن علیزہ حسن, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ السلام علیکم. میں نے نہیں کہا, آپ کر دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے کاشان بھائی؟ میں ٹھیک ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں. علیزہ بہت ماشاءاللہ ابھی بھی آپ بہت چھوٹی ہو ماشاءاللہ. کس عمر سے جو ہے آپ ثنا خوانی کر رہی ہیں؟ میں 10 سال کی عمر سے کر رہی ہوں. کیسے شوق ہوا تھا؟ ماشاءاللہ گھر میں والد صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی, ان کو دیکھ کے جذبہ ہوتا تھا, اور پھر الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہوں. ماشاءاللہ. اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ جو ہے, اور بڑے دل سے, عقیدت سے اور انسیت سے جو ہے یہ ماشاءاللہ ثنا خوانی کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہماری تو بہت ساری دعائیں ایس این این کی پوری ٹیم کی, اور اس وقت جو پاکستان میں آپ کو جہاں کہیں بھی دیکھا جا رہا ہے, اوبیسلی آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری جو آج کل کی یوتھ ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے. لیکن اس طرح کی جب ہم بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو حضور کی ثنا خوانی میں شانہ بشانہ چل رہی ہے, تو پھر کیا ہی بات ہے. اور اوبیسلی آپ کے والد کی تربیت ہے, اور پھر ایک آپ کا ماحول ہے جو آپ کو ماشاءاللہ اس ماحول میں ڈالا ہوا ہے. ہمارے سے ایک اور ہماری چھوٹی بہن ثنا خواں موجود ہیں, سحر سیف. السلام علیکم سحر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ سحر الحمدللہ. ذرا آج افطار نہیں کی, کیوں آواز اتنی کم کیوں ہے؟ ذرا انرجی سے آئے آپ. ہاں بس یہ کہ آج طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی, اس لیے آواز نہیں نکل رہی. بھائی ثنا خوانی میں تو صحیح آواز وہ آئے گی. میں کر لوں گی انشاءاللہ. سحر ماشاءاللہ آپ کب سے پڑھ رہی ہیں؟ میں بھی کافی چھوٹی عمر کی تھی, 12 سال کی, تب سے ہی میرے اچھا. بابا کو بہت کتنے شوق سال تھا. پڑھتے ہوئے ہوگے تاکہ ہم ذرا عمر آپ کی کیلکولیٹ کریں؟ اب تو میں ماشاءاللہ 12 سال سے پڑھ رہی ہیں تو 27 کی ہوں, تو آپ سوچ لیں. ارے 27 کی لگتی تو نہیں ہے ماشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے, اور آپ جو ہے حضور کی ثنا خوانی کرتے رہیں اسی طرح سے ماشاءاللہ. آپ سے ابھی کلام سنیں گے, اور آج حمد باری تعالیٰ سے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں گے. لیکن ایک ایسی شخصیت جن کے بغیر میں سیٹ پہ بہت اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس کرتا ہوں, جب وہ آ جاتے ہیں نا سیٹ پہ, تو میں اپنے آپ کو بڑا ایزی فیل کرواتا ہوں کہ ہاں بھائی اب ذرا ایک ہاتھ آ گیا اوپر, جو ہماری جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں, ہمیں سکھاتے بھی ہیں, ہمیں شفقت بھی دیتے ہیں, ہمیں محبت بھی دیتے ہیں. ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت آپ؟ اللہ کا بڑا احسان, آپ کی دعائیں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں حضرت. رمضان آپ کا ٹھیک جا رہا ہے؟ الحمدللہ. رمضان حضرت میں آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا مجھ سے کہ رمضان تو الحمدللہ جتنی عمر گزری ہے اللہ کے کرم سے, بچ کے میں تو کہتا ہوں کہ ہم اس خوش نصیب میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایک بار پھر یہ بابرکت مہینہ دکھا دیا, تو ہم سے بڑا تو خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اس دفعہ خوش نصیبی میری تھوڑی سی ڈبل ہوگی, کیونکہ میں ایک ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوں اور روزانہ کی بنیاد میں ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں, علامہ کے ساتھ ہوتا ہوں, مفتی کے ساتھ ہوتا ہوں, قاری صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اس رمضان میرے لیے یہ جو ہے نا نعمتیں, برکتیں, رحمتیں 3-4 ٹائمز ہو گئی الحمدللہ. بہت بڑے اعزاز کی بات, بہت بڑے. اور یہ میں ہمارے ایس این این کے جو سی ای او ہے طارق عزیز صاحب, اور ہمارے ڈائریکٹر عاصم عقیل صاحب کا اور بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے رمضان کی اس ٹرانسمیشن سے کیا, عقیدت رمضان سے, اور مجھے موقع دیا. ہم ایک ظاہر ہے میرا ایک اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک میڈیا سے پہلے سے ریلیٹ ہے, لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا ایک موقع ہوتا ہے کہ کسی ایک اس طرح کے بندے کو جس نے یہ نہ کی. بلکہ میری گزارش ہے آپ سے جی کہ اب آپ نے دم حیات تک اس ٹرانسمیشن, اس میزبانی کو, بلکہ میں تو میزبانی کہوں گا بالکل, کیونکہ یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ ہوسٹ بن کر, میزبان بن کر بیٹھتے ہیں سیٹ پر, اور پھر پورے پینل کو لے کر کے چلنا ہوتا ہے, ہر ایک کی میزبانی کرنا, یہ بڑی سعادت کی بات ہے. میری یہ درخواست ہے کہ دم حیات تک آپ نے اس میزبانی کو برقرار رکھنا ہے. حضرت آپ کی درخواست نہیں, آپ کا حکم, آپ کا میرا یہ حکم ہے. علامہ صاحب آپ ہمارے ماشاءاللہ عالم دین ہے, اور عالم دین کی زیارت ہوتی رہتی ہے, تو یہی ہمارے لیے باعث شرف ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور سرپرائزلی نعت خواں موجود ہے. یہ ہمارے, یہ سمجھے یہ ہمارے اس عقیدت رمضان کے ممبر ہے, فیملی ممبر ہے, کیونکہ یہ ہماری اب ایک
فیملی ہے, ایک پوری ٹیم ہے, ہر ایک بندے کی محنت ہے. یہ آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں سر آپ اگر جلوہ گر ہو جائیں, یہ ان کی محبت ہے. ہمارے حسن امام بھائی, السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حضرت آپ؟ سر آپ کی دعا ہے, پھر آپ کو دیکھتے ہیں طبیعت ویسی بہل جاتی ہے بھائی. یہ حسن بھائی یہ بتائیں, میں نے آپ کی کاپی کری ہے یا آپ نے میری کاپی کری ہے بلیک بلیک؟ بس آپ مجھ جیسے ہو جائیں, میں آپ جیسے ہو جائیں اور سرکار کی نگاہوں میں آ جائیں تو بیڑا پار ہے. سبحان اللہ حسن بھائی, ماشاء اللہ کیا بات ہے. کیونکہ ہم نے باقاعدہ طور پہ تعارف تو کر لیا ہے, لیکن اب جو ہے ہماری چھوٹی بہن علیزہ حسن سے میں ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے جو ہے باقاعدہ طور پہ مزید اس ٹرانسمیشن کو ہم آگے لے کے جائیں. علیزہ کون سی ہم سنا رہی ہیں؟ میں سنا رہی ہوں اللہ. سبحان اللہ. اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله والله والله الله 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 والله والله كنز الكرام مولى النيام هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے آقا گنجینا رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور راہ نما ہے شریعت کے اللہ 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 ماشاء اللہ کیا کہنے. حسن امام صاحب یہ والا کلام سن کے ہم 90s میں پہنچ جاتے ہیں. اسلام کی بہاریں اس کلاموں میں. یہ پائنیر تھے جنہوں نے یہ نعت شریف پڑھی تھی, قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, ماشاء اللہ یہ نعت سنتے ہیں تو ایک گوز بمس ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب بچپن یاد آ جاتا ہے جب وہ دور ہوتا تھا کہ ایک دو کلام 3-4 ہوتے تھے. صدیق اسماعیل صاحب, قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, الحاج خورشید احمد صاحب, الحاج خورشید احمد صاحب مرحوم, الحاج یوسف محمد صاحب مرحوم. یہ وہ جو ہے ثناخواہ پائنیر تھے کہ جب بھی ان کے کلام سنتے ہیں یا کوئی پڑھ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ دور یاد آ جاتا ہے. علامہ صاحب ایسا ہی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو دل سے پڑھتے تھے, دل سے پڑھتے, بڑے اخلاص اور بڑی محبت, بڑی سچائی کے ساتھ, اور وہ اندر سے خود بخود. اچھا پھر آپ دیکھیں ان کو نا ساؤنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی جی, آپ جیسا چاہے ساؤنڈ لگا دیں, بلکہ بغیر ساؤنڈ کے بھی آپ ان سے سن لیں, اس میں ماشاءاللہ ایک لذت اور ایک مٹھاس ہوا کرتی. بالکل لائیو پڑھتے تھے, کوئی ٹیونر نہیں, کوئی ایفیکٹ نہیں, کوئی نہیں, ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب اس پہ اب یہ بات نکلی ہے تو اس پہ ذرا سوال ہو جائے, ایک بنتا ہے کہ جو آج کل کے نعت خواہ ہیں وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ٹیونر اور لگا رہے ہوتے ہیں کہ سننے میں ایسا لگتا ہے کہ پیچھے میوزک چل رہا ہے, ڈف یا کوئی اس طرح کی. تو یہ کیا معاملات ہیں, ہمارا دین کیا, شریعت کیا میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں, اور شرعی اعتبار سے ان تمام چیزوں کی گرفت بھی ہوتی ہے. ہمارے بڑے بڑے نعت خوان ہیں اور
اب ہم اس طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے، نہیں، یہ لیکن تو یہ ہم ہے کہ general all over بات کر رہے ہاں ہیں۔ وہی عرض کر رہا ہوں کسی کو ایک کہ ٹون دیکھیں ان تمام چیزوں کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں، جی اب دیکھیں نا بچی نے ماشاءاللہ نعت پڑھی ہے، جی ہر آدمی اس کو سنتا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ غیر شرعی معاملات کو داخل کریں گے تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کے اندر نا اب شعور آ گیا ہے، وہ پہلے والی بات نہیں ہے کاشان عالم صاحب، ٹھیک ہے نا، لوگ اب جب بھی کوئی چیز سنتے ہیں تو وہ ایک مقصد کے لیے سنتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ان کی ایک سوچ اور ان کی ایک فکر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی جو ہے وہ انجوائے یا ویسے ہی جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، یہ تو ویسے ہی انسان کو روحانیت ملتی ہے، تو اس لیے جو پڑھنے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ شرعی تقاضوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں، ایسا کوئی کام نہ کریں آپ کیونکہ آپ ذکر خدا کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں یا ذکر اولیاء کرام کر رہے ہیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ سارے معاملات دیکھ کے کرنا چاہیے، بالکل۔ اور آج کا جو میں بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا عالم اور علم کا سیگمنٹ ہے، اس کا موضوع بھی آج علامہ صاحب ہم نے رکھا ہے جی، حقوق، وہ بھی پڑوسیوں کے، ماشاءاللہ، جو کہ ہم اس چیز کو بہت درگزر کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم سے کوئی ایسے عمل ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ عبادت تو ضروری ہے، لیکن حقوق العباد سے بھی کہیں زیادہ اس کی جو ہے توجہ دلائی جاتی ہے ہمارے دین میں، حقوق الپڑوسی یعنی کہ پڑوسی یہ کے حقوق العباد میں ہی آتا ہے۔ اچھا، یہ حقوق العباد میں ہی آتا ہے، حقوق اللہ وہ تو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد جو ہے یہ پڑوسی بھی حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، اور بہت اس کا اہمیت ہے، بہت اہمیت بالکل ہے۔ بالکل۔ تو آج اسی پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواں پیاری ہماری چھوٹی بہن موجود ہے، سحر صاحب، آپ بھی کچھ پھول نچھاور کریں ہدیہ نعت کے۔ جی بالکل ضرور۔ جی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، اور نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زباں میلی
زمن میلا نہیں ہوتا اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ سیر ماشاء اللہ کیا کہنے بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے ابھی آپ لوگوں سے اور بھی بہت سارے کلام سنیں گے لیکن ظاہر ہے جو ہمارے گفٹ ہوتے ہیں جو ہمارے سپانسرز ہوتے ہیں جو ہمیں گفٹ کرٹیسی کرتے ہیں تو ان کو بھی اس ٹرانسمیشن میں شامل کرنا ہے سو نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا جو لایا ہے 25% تک کوریج یعنی کہ کم مقدار میں زیادہ کوریج اس کے علاوہ ابو حاشر پرفیومز اور الحم ڈسٹریبیوٹرز برنگ دی بیسٹ گڈس ٹو لائف وسیم جیولرز اور ایج ریپبلک کو تو آپ جانتے ہی ہیں میں جو روزانہ کی بنیاد پہ ڈریسز پہنتا ہوں شلوار قمیض ہے کوٹی ہے وہ سارے ایج ریپبلک کے ہوتے ہیں اور عادل بھائی تھینک یو سو مچ کہ آپ جو روزانہ کی جو ہے مجھے ملبوسات دیتے ہیں اور وہ میں زیب تن کرتا ہوں اور اس طرح سے خوبصورت دکھتا ہوں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کی اور عقیدت جو ہے بحال ہو جاتی ہے سو تھینک یو ایج ریپبلک اینڈ A to Z انرجی ایکسیڈنگ انرجی ایکسپیکٹیشنز اینڈ 4 سیزن پرفیومز یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیں گفٹ کرٹیسی کرتے ہیں ظاہر ہمارے مہمان آتے ہیں سو گفٹ دیتے ہیں مجھے اور گفٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی لیکن خلوص بڑا ہونا چاہیے ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد آئیں گے اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا مہمان عقیدت کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن عقیدت رمضان